بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک بازار تھا۔ اس بازار کا نام وسری بازار تھا۔ یہ بازار کاروباری لحاظ سے بہت سے قبیلوں کے ساتھ جڑا تھا اور یہ بہت ہی قدیم ترین بازار تھا۔ وہ بازار سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور سلطنت کے دوران بنایا تھا۔ وہ بازار مصر کی تجارت میں کافی مددگار ثابت ہوا تھا اور اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا اور وہ بازار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہوا چل رہا تھا۔ اس بازار میں نہ صرف مصر کے بلکہ فلسطین، شام اور دور دور کے ممالک سے لوگ تجارت کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہ بازار ایک ایسی مقام پر بنایا گیا تھا جس کو چاروں طرف سے آنے والے راستے لگتے تھے۔ اسی بازار کے اندر ایک موچی رہتا تھا جس کی ایک دکان تھی۔ وہ دکان اس نے کرائے پر لی ہوئی تھی۔ اس دکان کا مالک ایک موچی تھا اور اب وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس موچی کی خواہش تھی کہ یہ دکان آگے صرف کسی اور موچی کو ہی کرائے پر دوں گا، کیونکہ میں نے اس دکان سے بہت اچھا کمایا اور اللہ نے اس دکان میں بہت برکت ڈالی، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں اس دکان کو صرف ایک موچی کو ہی کرائے پر دوں گا۔ اور اسی وجہ سے وہ دکان ایک اہم جگہ پر ہونے کے باوجود ایک موچی ہی چلاتا تھا، اور وہ موچی بھی کوئی عام موچی نہیں تھا بلکہ مصر کا ماہر ترین اور کاریگر موچی تھا۔ وہ ایسے جوتے تیار کرتا کہ رینل بادشاہ کو بھی اس موچی کے بنائے گئے جوتے متاثر کر دیتے، حتیٰ کہ اس موچی کے بنائے جوتے بڑے بڑے سلطنت کے بادشاہوں میں باہر لوگوں کو طائف میں دینے کے لیے بھیجے جاتے، اور موچی اس وجہ سے بھی بہت مشہور تھا کہ بڑے بڑے زمیندار، تاجر اور بادشاہوں کی ملکاؤں کے جوتے، اور حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کی زوجہ عصمت دین خاتون کے جوتے بھی وہ موچی ہی تیار کرتا۔ سلطان کی بیوی عصمت الدین خاتون اس موچی کے بنائے گئے جوتوں کی بہت تعریف کیا کرتے، کیونکہ وہ پیروں میں پہننے پر بڑے آرام دہ اور دکھنے میں انتہائی شاندار محسوس ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ موچی اپنے ہنر کی وجہ سے پورے مصر، فلسطین اور شام بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں مشہور ہو گیا تھا۔ اس موچی کا نام قاضی عالم دین تھا۔ وہ نام کا صرف قاضی تھا کیونکہ اس کو بچپن میں اس کے بابا قاضی عالم دین بلاتے تھے، لہٰذا اس کے نام کے ساتھ قاضی علم دین لگ چکا تھا، لیکن وہ پیشے کے لحاظ سے قاضی نہیں تھا بلکہ ایک موچی تھا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ موچی اپنے ہاتھ میں تھیلا پکڑے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس موچی کو اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے ہاتھ کے بنے ہوئے جوتے پہنتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے ہاتھ میں قیمتی تھیلا دیکھا اور اس موچی کو اپنے سامنے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھے کہ شاید قاضی علم دین موچی میرے لیے جوتے تحفے میں لے کر آیا ہے۔ سلطان نے کہا، قاضی علم دین، اس بار تو میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ کیا اس بار بھی میرے لیے کوئی اچھے سے جوتے بنا کے لائے ہو؟ کیونکہ موسم بدل رہا ہے۔ تو علم دین موچی نے خاموش کھڑے ہوئے اپنا چہرہ نیچے لٹکایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ ضرور قاضی علم دین کسی مشکل میں ہے، کیونکہ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، ماتھے پر شکن پڑے تھے اور آنکھیں انتہائی افسردہ تھیں۔ سلطان نے پوچھا، بتاؤ قاضی صاحب، اس تھیلے میں کیا ہے اور تم اتنے پریشان کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا، سلطان معظم، آج صبح میں نے دکان کھولی اور دکان کھولتے ہی میرے پاس کافی ہجوم بڑھ گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ میرے پاس ایک بوڑھا بزرگ آیا۔ وہ اپنے گدھے پر سوار تھا۔ اس نے مجھے ایک تھیلا دیا اور کہا، حضور، یہ میری بیٹی کے جوتے ہیں، تم اس کو مرمت کر دو، کیونکہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں ان کے جوتوں کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بزرگوں، آپ کل یہ جوتے لے جانا۔ اس بوڑھے بزرگ کو جاتا ہوا وہ بازار کے پاس موجود گاؤں میں رہتا ہے، لیکن سلطان معظم، جب میں اپنے کام سے فارغ ہو کر میں نے اس تھیلے کو کھولا تو اس تھیلے کے اندر کوئی جوتا نہیں تھا، بلکہ اس تھیلے کے اندر ایک عورت کے 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ الفاظ سن کر سلطان خود بہت پریشان ہو گئے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کون کر سکتا ہے۔ پھر سلطان نے حیرانگی کے عالم میں اس موچی سے کہا کہ آپ نے تحقیق نہیں کی کہ وہ بوڑھا جس نے آپ کو یہ تھیلا دیا کہاں گیا، اور آپ نے اس بوڑھے سے پوچھا نہیں کہ وہ آپ کو دھوکے سے کیوں دے گیا؟
اور اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے بازو کس عورت کے ہیں؟ اس بوڑھے نے اس عورت کو کیوں قتل کیا تھا؟ اس نے کہا حضور جب میں نے اس تھیلے میں بازو دیکھے تو میں چند لمحوں کے لیے کانپنے لگا، لیکن جب میں اپنے گھر میں واپس آیا تو مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دیا۔ میں بہت زیادہ بے چینی کا شکار ہو گیا تھا، حتیٰ کہ میرے جسم سے پسینے کی نالیاں بہہ رہی تھیں، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور میں اس قدر پریشان ہو گیا میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ سارا ماجرا دیکھتے اور جانتے ہوئے جب وہ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں سیدھا ان کو لے کر آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر بازار میں موجود کسی اور نے اس تھیلے میں موجود کٹے ہوئے عورت کے بازو دیکھ لیے تو وہ مجھے سیدھا قاضی صاحب کے پاس لے جائیں گے، اور قاضی صاحب بنا کسی ثبوت اور جانچ کے مجھے اس ثبوت کی بنا پر پھانسی کی سزا دے دیں گے۔ اور سلطان معظم، یہ بھی ممکن ہے کہ جب کوئی بھی شخص اس تھیلے میں کٹے ہوئے بازو دیکھے تو پورے بازار میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اسے حکم دیا اس بوڑھے کو ابھی اور اسی وقت حاضر کیا جائے۔ سلطان کے سپاہی گئے اور قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر اس بوڑھے کی جھونپڑی سے اٹھا کر لائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا بابا آپ اپنی عمر دیکھیں اور اپنے کام دیکھو، 70 سال آپ کی عمر لگ رہی ہے، موت آپ کے قریب ہے اور آپ نے ایک لڑکی کو قتل کیا، بتاؤ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ یہ سن کر وہ کانپنے لگا اور کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو خود ایک جوان بیٹی کا باپ ہوں اور بڑی مشکلوں سے اس کو رخصت کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھے کو تفصیل سے بتایا کہ کس طرح تم اس کو تھیلا دے کر گئے اور جب موچی صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں 2 کٹے ہوئے بازو تھے۔ اب یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی عورت کے کٹے ہوئے بازو میں چوڑیاں پہنائی جا سکیں۔ اس نے کہا سلطان معظم میں نہیں جانتا اس تھیلے میں بازو کیسے آئے، مجھے میری بیٹی نے اس میں جوتے ڈال کر دیے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا بابا جی جب آپ اپنے گھر سے وہ تھیلا لے کر گزرے تو آپ نے کہیں پڑاؤ کیا تھا، کہیں آپ رکے تھے یا آپ کو کوئی راستے میں ملا تھا؟ تو اس نے کہا جی ہاں سلطان معظم، جب میں اپنے گھر سے نکلا تو بازار میں موجود بیعام خانے پر گیا، میں نے وہاں جا کر 2 سکے ادا کر کے ایک ٹھنڈا مشروب پیا اور اپنا تھیلا لے کر وہاں سے چل پڑا، لیکن جب میں نے وہاں بیعام خانے سے اٹھنے لگا تو میرے ساتھ والی نشست پر ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس بھی وہی تھیلا تھا، اور اسی طرح اس بوڑھے کو یاد آیا حضور ہو سکتا ہے میرا تھیلا اس نے مجھ سے بدل دیا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا بابا جی کیا تم اس نوجوان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں سلطان معظم، میری آنکھیں بہت کمزور ہیں، میں اتنا واضح نہیں دیکھ سکتا، بس نظر اتنا آتا ہے کہ کسی میں محتاجی کے بغیر چل سکتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو حکم دیا یہ تھیلا میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے تھیلا رکھا اور کہا حضور یہ میرا تھیلا نہیں، اس تھیلے پر استعمال ہونے والا چمڑا بہت مہنگا لگتا ہے، اور جو قاتل ہے وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت بڑا تاجر یا کوئی زمیندار لگتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا سمجھ اس بات کی نہیں آ رہی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو قتل کرتا تو اس کے بازو کاٹ کر اور تھیلے میں ڈال کر کہاں لے جا رہا تھا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنی قریبی ساتھی علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا اے علی آج جو تم پر میں فرض سونپنے والا ہوں وہ بہت بڑا فرض ہے، اس کے پیچھے 2 آدمیوں کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے، اگر اس تھیلے کے تم مالک کو نہ پکڑ پائے تو مجھے مجبور اس بوڑھے بزرگ یا پھر قاضی عالم دین کو سزا دینی ہوگی، لہٰذا ان دونوں آدمیوں کی زندگی کا سوال ہے اور جو کام میں تمہیں سونپنے جا رہا ہوں وہ تمہیں ہر حال میں کرنا ہوگا۔ اس تھیلے کے مالک کا پتہ کرو کہ آخر اس قاتل نے یہ تھیلا کہاں سے لیا یا پھر کس سے بنوایا۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور پورے مصر کے بازاروں میں پھرنے لگا، ہر تاجر کے پاس گیا، اس بازار میں بھی گیا، لیکن اس تھیلے کے بارے میں کہیں پتہ نہ چلا، کسی تاجر نے نہ بتایا یہ تھیلا کہاں بنتا ہے۔ ایک بازار سے جب علی بن سفیان تھک ہار کر نکلنے لگا، اتنے میں ایک تاجر نے کہا حضور یہ تو میں نہیں جانتا یہ تھیلا کہاں ملتا ہے، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ اس تھیلے میں استعمال ہونے والا چمڑا فلسطین کا ایک چھوٹا سا بازار ہے، وہاں ایک موچی ہے جو اس قسم کا چمڑا بیچتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ میں تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا اور اسی طرح کا تھیلا میں نے وہاں سے دیکھا تھا، یہ باقی چمڑوں کی نسبت 5 گنا مہنگا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت علی بن سفیان کو فلسطین کی طرف روانہ کیا اور اس بات کی جانچ پڑتال شروع کروائی
اور جا کر معلوم کیا تو ایک چھوٹے سے بازار میں وہی تاجر موجود تھا اور اسی وقت قسم کا چمڑا اسی کے پاس پڑا ہوا تھا۔ علی بن سفیان چمڑے کو دیکھا اور پھر تھیلے والے چمڑے کو دیکھا تو ان میں کوئی مشابہت تھی۔ تو علی بن سفیان نے پوچھا، تاجر بتاؤ یہ چمڑا تم نے کس کو بیچا تھا؟ جس نے کہا، حضور دن میں سینکڑوں کی تعداد میں گاہک آتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں کہ میں نے کس کو بیچا تھا؟ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ یاد کریے یہ آپ سے کوئی ایسا تاجر خرید کر گیا ہو جو فلسطین کا نہیں بلکہ مصر کا ہے۔ یاد کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گاہک آیا ہو جو مصر کا ہو۔ یہ سن کر اس نے کہا، جی ہاں حضور مجھے یاد آ گیا، چند ماہ پہلے میرے پاس ایک زرگر نامی تاجر آیا جس نے کہا مجھے ایسا چمڑا دو جس سے میں ایک تھیلا بنوانا چاہتا ہوں اور اس چمڑے کو کوئی عام خنجر بھی آسانی سے نہ کاٹ سکے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہاں کوئی ایسا موچی ہوگا جو اس چمڑے کا تھیلا بنا سکتا ہو؟ میں نے اسے وہ جگہ بتائی اور وہ اسی کے پاس چلا گیا اور وہاں سے تھیلا بنوایا۔ علی بن سفیان اسی وقت اس موچی کے پاس پہنچا اور جا کر اسے تھیلا دکھایا تو اس نے بھی اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ تھیلا وہی آدمی اس سے بنوا کر گیا۔ علی بن سفیان 15 دنوں کے سفر کے بعد جب مصر کے شہر اسکندریہ میں پہنچے تو علی بن سفیان نے اس زرگر نامی تاجر کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں زرگر تاجر کی مکمل معلومات لے کر علی بن سفیان اس کے گھر پہنچا اور سپاہیوں کے ساتھ اس کو گھسیٹتا ہوا سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم کو پکڑنے کے لیے علی بن سفیان نے فلسطین کا سفر کیا، لیکن تم نے ایک عورت کے ہاتھ کاٹتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچا اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ تم نے ایک عورت کو کیوں قتل کیا اور اس کے بازو کاٹنے کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اس نے کہا، سلطان معظم میں بھی ایک موچی تھا اور مصر کے شہر منصورہ کے اندر اپنے ہنر کو آزماتا تھا۔ جس بازار میں میں کام کرتا تھا اسی کے ساتھ ہی ایک زمیندار کی حویلی تھی اور اس حویلی میں ایک لڑکی رہتی تھی جو وہ زمیندار اس لڑکی کو شاید فلسطین سے خرید کر لایا تھا، اور ہر آئے دن وہ زمیندار اس لڑکی کو حویلی میں رقص کروا کر لوگوں سے قیمت وصول کرتا، اور میں نے بہت دفعہ سنا کہ وہ زمیندار نہ صرف خود اس لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا بلکہ بڑے بڑے تاجروں کو سکوں کی خاطر اس کو ہوس کا نشانہ بنواتا ہے۔ جب میں نے اس لڑکی کے بارے میں سنا تو ایک دن میں نے زمیندار صاحب کو کہا کہ آپ ہر روز میرے پاس جوتا لے کر آنے کی زحمت نہ کریں، آج میں خود جوتے بنا کر آپ کے پاس آپ کی حویلی میں پہنچا دوں گا۔ میں نے جو جوتا تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد حویلی میں پہنچا اور داخل ہوتے ہوتے میں اس لڑکی کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلطان معظم وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ بلا کی خوبصورت حسینہ تھی۔ میں نے اسی وقت اس لڑکی کو پسند کر لیا اور میں سیدھا اس زمیندار کے پاس گیا اور اس سے کہا، زمیندار صاحب کیا آپ مجھے یہ لڑکی فروخت کرنا چاہیں گے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم موچی ہو، یہ کوئی چمڑا نہیں ہے، اس کو خریدو لوگ، یہ ایک حسینہ ہے۔ میں نے اسے کہا، حضور اس کی قیمت بتائیے۔ جب اس نے قیمت بتائی تو وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھی، لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس لڑکی کو مزید ہوس کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کی، حتیٰ کہ میں نے اپنی دکان بیچ ڈالی، سارے سونے کے سکے اکٹھے کیے اور اس لڑکی کو اس سے خرید لیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ میں نے اسی رات ہی بتا دیا کہ میں نے تمہیں اب آزاد کروا دیا ہے، اب تمہیں کوئی بھی بری نظر سے نہیں دیکھ سکے گا، لہٰذا تم اپنی خوشی خوشی زندگی گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا، میں آپ کا کبھی زندگی میں ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ سلطان معظم اب میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا، میں ایک تاجر کے ساتھ چند دنوں کے لیے دوسرے علاقے میں تجارت کرنے کی غرض سے اس کے ساتھ چلا گیا تاکہ کچھ سکے اس تاجر سے مل سکیں، لیکن چند دنوں بعد جب میں مقررہ وقت سے پہلے گھر لوٹ آیا اور جب میں گھر لوٹا تو مجھے پتہ چلا میری بیوی کو اپنے گھر میں موجود نہیں۔ معلوم کرتے کرتے میں اس حویلی میں جا پہنچا تو میری بیوی دوبارہ اس حویلی میں رقص کر رہی تھی اور تمام لوگ شراب کے نشے میں دھت میری بیوی کا رقص دیکھ رہے تھے اور اس کے جسم پر کوئی ہاتھ لگاتا، کبھی کوئی شراب پھینکتا۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا اور مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے اپنے غصے پر قابو کیا اور اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور اس کو قتل کر کے اس کا باقی جسم جا کر جنگل میں دفنا دیا، لیکن میں نے اس کے بازو کاٹے اور اس کو تھیلے میں ڈالا اور یہ سوچ کر
میں لے کر آ رہا تھا کہ میں جا کر اس وحشی زمیندار کو دکھاؤں گا کہ جو چیز میری نہیں ہو سکی وہ تمہیں بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس لڑکی کی قیمت ادا کی، میں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی، لیکن اس نے پھر بھی مجھے دھوکہ دیا۔ لیکن جب میں بازار میں پہنچا تو مجھے شک ہو گیا کہ میرے گاؤں والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں نے لڑکی کو قتل کر دیا، لہٰذا وہ میرے پیچھے پیچھے تھے۔ اس لیے میں نے اس بوڑھے بزرگ کے تھیلے کو دیکھا تو وہ میرے تھیلے سے مشابہت رکھتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نظر کمزور ہے، اس لیے میں نے وہ تھیلا اس کے ساتھ بدل دیا اور اس بوڑھے بزرگ کو پتہ نہیں چلا۔ سلطان معظم، میں یہ نہیں جانتا کہ ایک تھیلے کی وجہ سے میں پکڑا جاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بے شک وہ زمیندار بھی سزا کا مستحق تھا، اور تیری بیوی نے تیرے ساتھ غداری کی، لہٰذا وہ بھی سزا کے مستحق تھی، لیکن سزا یا تو قاضی صاحب دے سکتا تھا یا پھر ریاست۔ تم کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آج تک سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت اور دربار میں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا؟ جس کی جو پریشانی ہے، جس کا جو جائز حل بنتا ہو، ہم نے ہمیشہ نکالا ہے۔ ہم نے کبھی انصاف میں ڈنڈی نہیں ماری، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اسلام کے بتائے گئے احکام کے مطابق ہم نے ہر قاتل، مجرم، شرابی، زانی کو اس کے کیے کی اسی طرح سزا دی ہے جس طرح اسلام نے حکم دیا ہے۔ لہٰذا تم کون ہوتے ہو سزا دینے والے؟ تمہیں ایک عورت کے قتل میں پھانسی دی جاتی ہے، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو بیچ کر اس زمیندار کو اٹھوا لیا اور اس کو بھی نامحرم عورتوں کے ساتھ جسم کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھیلے کی مدد سے قاتل کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے بزرگ کی بیٹی کے رخصتی کا سارا خرچہ خزانے کی طرف سے ادا کیا، اور اس قاتل کے دل میں منافقت کی وجہ سے، کیونکہ وہ اس بوڑھے بزرگ کو اپنا گناہ تھوپنا چاہتا تھا، اور اس قاتل کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بوڑھے کے اتنے بڑے بوجھ کو اپنے ذمہ لے لیا اور اس کی بیٹی کو رخصت کروا دیا، اور قاضی عالم دین کو اس کی عقل مندی کی وجہ سے بھی انعام و اکرام سے نواز کر اپنے گھر کی طرف رخصت کر دیا۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، آپ کے جان مال کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، تو کبھی بھی اپنی من مرضی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ریاست اداروں کو اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبت سے آگاہ کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ فلاں نے زیادتی کی ہے، کیونکہ اگر آپ خود اپنے ساتھ کیے گئے ظلم یا زیادتی کا بدلہ لیں گے تو آپ بھی مجرم ٹھہریں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔